جب اللہ کسی بندے کا ایک رینک ڈکری کر دیتا ہے، جیسے جنت الفردوس میں لے جانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے ڈکری کہ یہ صحابہ کے ساتھ ہوگا یا بہت ہائی رینک پہ ہوگا، لیکن وہ بندہ اپنے ڈیڈ سے وہ رینک اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، اسے مبتلا کرتے ہیں ایک آزمائش میں، اس کے جسم سے ریلیٹڈ یا اس کے مال سے ریلیٹڈ یا اس کی اولاد سے ریلیٹڈ، اور پھر کیا کرتے ہیں اللہ، دین اللہ گرانٹس ہم پیشنس اوور دیٹ ٹرائل. جو اللہ جب ایمان والے کو مصیبت دیتا ہے نا، تو ایمان والے کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے نا، اس چیز کو بدل دیتا ہے. ایک بندہ چاہے جتنی بڑی آزمائش میں ہو، اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ صبر بھی نہیں، وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا. پین اٹ سیلف جو ہے اٹ ڈزنٹ میٹر، واٹ میٹرز از کہ وہ درد آپ کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہے. جیسے اگر وہ آپ کو نرم کر رہا ہے، آپ کو اور ریپینٹنٹ کر رہا ہے، آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، یا اللہ میری مدد فرما، اور آپ کے دل میں وہ بٹرنس نہیں آ رہی ہے، بلکہ آپ کے دل میں اور ہیوملٹی آ رہی ہے، آپ اور جھک رہے ہیں اللہ کے آگے، آپ اپنی چیزوں کو درست کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ راضی ہونا، سبحان اللہ، یہ اتنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام 3 بار یہ ذکر کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. ایک اسکالر نے واقعہ سنایا کہ ان کو کسی نے سنایا، ایک اسکالر نے، کہ میرے ساتھ نا ایک بندہ طواف کر رہا تھا، شاید پاکستانی بندہ ہی تھا، تو وہ سارے چکروں میں یہی کہے جا رہا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کہتے پہلے تو انہیں اچھا لگا، لیکن پھر تھوڑا غصہ چڑھا کہ یہ اس چکر میں بھی، اس حصے میں بھی جو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ہے، جب ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنی چاہیے، یہ اس میں بھی یہی کہی جا رہا ہے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. کہتے انہوں نے نصیحت کی کہ کیا کہی جا رہا ہے، مطلب کچھ اور بھی کہے. تو کہتے اس نے جواب دیا کہ شیخ صاحب شاید اللہ ایک بار ریٹرن میں مجھے کہہ دے اے میرے بندہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بس میں تو اس نیت سے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ بھی ایک نیکسٹ لیول ہے. میں ایک حدیث سامنے رکھتا ہوں، آڈینس کے لیے بڑی تھیوریپیٹک ہوگی، اور آپ بھی کمنٹ اس پہ کر دیجیے گا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے. کیا پرسپیکٹیو چینج کرتی ہے سبحان اللہ یہ حدیث. When Allah has decreed for a servant a rank that he cannot reach through his deeds alone. جب اللہ کسی بندے کا ایک رینک ڈکری کر دیتا ہے، جیسے جنت الفردوس میں لے جانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کر دیتا ہے ڈکری کہ یہ صحابہ کے ساتھ ہوگا یا بہت ہائی رینک پہ ہوگا، لیکن وہ بندہ اپنے ڈیڈ سے وہ رینک اچیو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. جیسے اکثر ماں باپ جو ہے نا وہ ایک ویژن دیکھتے ہیں ایک بچے کے بارے میں، لیکن وہ بچہ ذرا کمزور ہوتا ہے، بچہ وہ چیز اچیو نہیں کر پا رہا تھا، تو پھر ہیلپ آتی ہے ماں باپ کی طرف سے. تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں اللہ ٹیسٹ ہم ان ہز باڈی اور ہز ویلتھ اور ہز چلڈرن. 3 چیزوں کا ذکر. اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتے ہیں، اسے مبتلا کرتے ہیں ایک آزمائش میں، اس کے جسم سے ریلیٹڈ یا اس کے مال سے ریلیٹڈ یا اس کی اولاد سے ریلیٹڈ، اور پھر کیا کرتے ہیں اللہ، دین اللہ گرانٹس ہم پیشنس اوور دیٹ ٹرائل. ثابت ہوا کہ ٹرائل پہ صبر بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ صبر مانگنا چاہیے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو وہ صبر عطا ہو جاتا ہے، اس کو غنا عطا فرما دیتا ہے اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے، until he causes him to reach the rank that Allah has decreed for him. یہاں تک کہ وہ بندہ اس آزمائش سے گزر کے، دھل کے اور نکھر کے، سبحان اللہ، صبر کر کے وہ اس رینک کو اچیو کر لیتا ہے. واٹ اے پرسپیکٹیو، سبحان اللہ. یعنی اس کی ایک وہ بھی چیز ہے نا کہ اگر آپ بینیفٹس یہ ذہن میں رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کے اندر بتا رہے ہیں اور حدیث کے اندر یعنی ہمیں آئے ہیں، تو انسان کا پرسپیکٹیو علی بھائی بدل جاتا ہے. یعنی ہماری ساری بات جو بیسیکلی گھومتی ہے وہ پرسپیکٹیو ہی کے ارد گرد گھومتی ہے. اسی میں ایک حدیث ایڈ کروں گا، اور وہ آپ نے رضا والی بات کی تھی نا طواف علی، اس میں میرا تھا کہ میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا جو آپ نے طائف والی یعنی دعا کی ہے نا. جی. اب علی بھائی اس میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بات رکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. یا اللہ اگر یعنی یہ جو آزمائش آئی ہے اگر آپ میرے سے ناراض نہیں ہے نا تو آئی ڈونٹ کیئر. یا اللہ میں یہ برداشت کروں گا، آپ کا راضی ہونا میرے لیے ضروری ہے.
اور یہ جو آپ نے ریوارڈ والی بات کی علی بھائی کہ سبحان اللہ، یہ حدیث میں اکثر اپنے کسی سیشن میں بھی بیان کر دیتا ہوں، اور یہ آپ جتنا پڑھیں نا علی بھائی اتنا انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یود اہل العافیت یوم القیامہ، جو خیر و عافیت کے ساتھ دنیا میں رہے ہوں گے، وہ جب قیامت کے دن دیکھیں گے ان لوگوں کو جن لوگوں کو آزمایا گیا، تو وہ خواہش کریں گے کہ لو ان جلودہم کانت قرضت فی الدنیا بالمقارید، اللہ دنیا کے اندر نا ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی ہیں. یعنی آپ انٹینسٹلی دیکھیں وہ کیا کس چیز کی خواہش کر رہے ہیں، کیونکہ اب ایکچوئل میں وہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ جو ان لوگوں نے اچیو کر لی، جن کے اوپر آزمائش آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دے دیا. اور علی بھائی یہ ایک نا شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں نا تو آپ کے اوپر آزمائش آئے گی. اب پتہ ہے شیطان اس پہ وسوسہ کیا دیتا ہے کہ یار اگر میں نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا نا تو میرے اوپر تو آزمائش آ جائے گی. یعنی اچھا اب تو میں نے ہاں یار یہ تو دنیا تنگ ہو جائے گی. اور وہ مشکلات کیا ذہن میں آتی ہیں، اچھا پیسے تنگ ہو جائیں گے، صحت کو کچھ ہو جائے گا، کوئی ریلیٹیوز کو کچھ ہو جائے گا، نہیں یار میں نہیں ہو سکتا. اور ہمیں بائی دا وے سوال مسجد لاک اپ میں ابھی ریسنٹلی 2 سوال آئے. یہ اچھا آپ جب موجود تھے ایز اے ہوسٹ، ضیاء بھائی نے پھر اس کا آنسر کیا تھا. ایک بھائی نے سوال باقاعدہ کیا تھا اور دوبارہ پھر ایک نے دوبارہ ری ایمفسائز کیا تھا کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ دین کے قریب جب آپ آتے ہو تو مشکلات. جی. اچھا اس کا علی بھائی ایک بڑا کمال جواب ہے. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر ان سے جو نیچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اس طرح آزمائش آتی ہے. علی بھائی دیکھیں جو اللہ جب ایمان والے کو مصیبت دیتا ہے نا تو ایمان والے کا جو پرسپیکٹو ہوتا ہے نا اللہ اس چیز کو بدل دیتا ہے. ایک بندہ چاہے جتنی بڑی آزمائش میں ہو، اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ صبر بھی نہیں، وہ شکر کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا. صحابہ کے بارے میں، سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب کچھ حد تک آزمائشیں نہیں آتی تھی، کیونکہ دیکھیں ہم آزمائش مانگتے نہیں ہیں، لیکن وہ پریشان ہوتے تھے کہ مجھے اتنے عرصے سے کوئی آزمائش نہیں آئی. یعنی مطلب میرے سے کیا ایسے کوئی گناہ ہونے لگ گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے ٹیسٹ کیا جائے. اور یعنی پرسپیکٹو کی بات ہے، تو چاہے جتنی بڑی آزمائش آ جائے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اتنی تقویت دے دے گا کہ آپ کو اتنی بڑی آزمائش بھی بہت تھوڑی سی لگی. اور علی بھائی یہ پرسپیکٹو نا غزوہ احزاب میں سامنے آتا ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے گروہوں کنفیڈریٹس کو 10,000 کی آرمی کو دیکھا، انہوں نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اللہ فرماتے ہیں ان کا تو ایمان بڑھ گیا. اور اس کے مقابلے جو منافق تھے انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دھوکے کے وعدے کیے تھے. یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم کیسر و کسرا کو فتح کرو گے، اور یہاں پہ دیکھو وہ پتہ ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہتے تھے علی بھائی کہ یہاں تو بندہ اپنے آپ کو ریلیو کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا، یہ کہتے ہیں کیسر و کسرا فتح ہوگا. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ثابت کر کے دکھایا. لیکن اس ٹیسٹ نے بائفرکیٹ کر دیا، مومن الگ ہو گئے، منافق الگ ہو گئے. تو یہ پرسپیکٹو والی بات ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا کیا نواز رہا ہے اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا اس کا میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ایکچولی یہ تو کہیں نہیں ہے کہ جب تم دین کی طرف آؤ گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی. ہاں یہ ہے ٹیسٹ ہم کریں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے، لیکن مشکل کا تو ورڈ نہیں ہے. لیکن اس کا اپوزٹ ہے قرآن میں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو کوئی بھی ہماری وحی سے، ہماری انسٹرکشن سے آراز کرے گا، سورۃ طٰہٰ کی آیا ہے، his or her life will become constricted معیشتاً ضنکا. اس میں بہت سے اس کی ٹرانسلیشنز ہیں. ان شارٹ یہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اور یہاں پہ بڑی خوبصورت انس بھائی نے ایک بار بڑی خوبصورت بات کی تھی، ہمارے جو ٹیچر ہیں، ان کہا تھا کہ دیکھیں دین پر آ کے بھی آزمائشیں ہیں، دین پر نہ آ کے بھی مشکلات ہیں، لیکن جب دین پر آپ آئیں گے نا وہ میننگ فل مشکلات ہوں گی. وہ جو ہے نا اٹ ول میک سینس اور دوز ڈیفیکلٹیز ول ایڈ آن ٹو یو. لیکن جب آپ دین سے دور ہیں تو وہ یوز لیس مشکلات ہیں وچ ول کنزیوم یو، وچ ول ایگزاسٹ یو، وچ ول ڈسٹرائے یو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں. علی بھائی اس میں 2-3 باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں سبحان اللہ. یعنی یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ اس پہ ہم کتنی باتیں کی جا سکتی ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی اسی کتاب میں ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے اندر کہ یہ آزمائشیں آنی ہیں، اور پھر اللہ نا تمہیں دنیا کی ایسی آزمائشوں میں لگا دے گا کہ
پھر وہ آزمائشیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گی اور تم کسی کاری کے نہیں رہو گے. صحیح بات. لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے اور تمہارا پرسپیکٹیو ٹھیک ہے تو وہ تمہارے لیے ریوارڈ ہے. اور یہ ریوارڈ حدیث کے اندر اتنا پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں واضح کیا کہ حدیث ہے کہ عجبا لامر المؤمن. مومن کا معاملہ جو ہے نا اٹس امیزنگ. کیسے؟ ان امرہ کلہ خیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام معاملات خیر ہی خیر ہیں. ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن. اور یہ صرف مومن کے لیے ہے, یہ ایکسکلوسیوٹی ہے مومن کے لیے. ان اصابتہ سراء شکر, اگر اس کے اوپر کوئی آسانی آتی ہے شکر ادا کرتا ہے. فکان خیر لہ, اور یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابتہ ضراء صبر, اور اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے بھائی اس پہ صبر کرتا ہے. فکان خیر لہ, اور یہ اس کے لیے خیر ہے. یعنی مومن کا معاملہ ہر طرف سے خیر ہے. آزمائش آئی, صبر کیا, خیر. بلیسنگز ملی, اللہ کا شکر ادا کیا, خیر. تو یعنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ ولن تعطوا عطاء خیرا واوسع من الصبر. بندے کو تو صبر سے بڑی اور کوئی خیر والی چیز ہی نہیں ملی. سب سے بڑی چیز اگر کسی کو کوئی اللہ نے عطا کر دی تو وہ تو صبر ہے. تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہی کوئی نہیں ہے. دوسرا علی بھائی آپ نے جو بات کی نا کہ ومن اعرض عن ذکری, علی بھائی ہم نا آزمائش کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو آپ دو چیزوں سے دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں, شیطان نا ہمیں ایکسٹرنل چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے, دیکھ یار اس کے اوپر یہ نہیں ہے, اس کے پاس وہ نہیں ہے, اس کے پاس وہ نہیں ہے. لیکن علی بھائی شیطان نا سب سے بڑی چیز سے ہمیں محروم کر دیتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل, صبر اور شکر سے آتی ہے. دیٹ از علی بھائی پیس آف ہارٹ. یعنی اللہ کے نیک بندوں پہ جو آزمائشیں بھی آتی ہیں ان کا دل میں کتنا اطمینان ہوتا ہے, الحمدللہ یا اللہ تیرا کیا شکر ہے. اور جب آپ دین سے دور ہوتے ہو, آپ کو چھوٹی سی بھی کوئی بات لگ جائے نا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی بس ختم کر دو یار, بس سوسائڈ کر لے بندہ, سب کچھ ختم ہو جائے. یہ پرسپیکٹیو کی بات ہے. یعنی وہ کنٹینٹمنٹ ایسی نعمت ہے جو کہ آپ کو ان صبر و شکر سے ہی ملنی ہے. اور چاہے اللہ آپ کو جتنا بڑا آزما لے نا, آپ کا دل اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یا اللہ تیرا احسان ہے, یا اللہ تیرا احسان. وہ میرے نا ایک بچپن کے دوست ہیں, چلے ان کا ذکر کر ہی دیتا ہوں تاکہ آڈینس ان کے لیے دعا بھی کریں. اور سبحان اللہ, اللہ مجھے ایسی چیزیں دکھاتا ہے. یعنی دیکھیں میرا وہ بچپن کا دوست ہے اور اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کی والدہ کو فالج تھا, ابھی آنٹی کی ڈیتھ پچھلے سال ہوئی. والد صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, وہ 2 سال پہلے کی بات ہے. اچھا جب میں اس سے ملا ہوں نا, ہر وقت اللہ کا شکر, الحمدللہ, اللہ کی رضا, اللہ کی رضا, الحمدللہ. 15 سال اس کی شادی کو ہو گئے اور اولاد نہیں ہے. اور کھل کے بتا دیتا ہوں, ڈاکٹرز نے لٹرلی کہا امپاسبل کیس ہے. اچھا, امپاسبل کیس ہے کہ نہیں ہو سکتی. ول یو بلیو اٹ, ماشاء اللہ اسے اب اولاد ہونے والی آفٹر 15 ایئر. لائن شکرتم لازم. اللہ اکبر. آج تک میں نے اس کے منہ سے, مطلب میں اس کی تعریف ہر جگہ اپنے والد کو کہتا تھا, نہیں وہ جب میں اس سے ملا ہوں اپنے گھر والوں کو بتاتا تھا, کیونکہ میرے گھر والے بھی جانتے ہیں اسے. کسی کو میں ملتا تھا کہتا یار اس بندے سے آج تک میں نے نا شکایت نہیں دیکھی اس کے منہ پہ, جو مرضی اس کی زندگی میں. جب والدہ اس کی 4 سال فالج میں رہی ہیں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے برو گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو نا, کڑواہٹ آ جاتی ہے آپ میں, آپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے, آپ گیو اپ کر جاتے ہیں. جب میں اسے ملا ہوں الحمدللہ الحمدللہ. امی کیسی ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر, اللہ کا بڑا کرم ہے, میرا رب جو ہے وہ بڑا کریم ہے. ہر وقت یہ جملہ. اور ماشاءاللہ ڈاکٹرز کہتے ہیں امپاسبل کیس, اللہ نے پاسبل کر دیا, اللہ تعالیٰ نے پاسبل کر دیا. تو یہی بات ہے کہ جو امام ابن قیم نے بھی کہا, وہ میں بس سنانا چاہوں گا آخری بات. الفوائد میں یہ کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں what truly matters is not the pain itself but what the pain produces in the heart. pain itself جو ہے it doesn't matter. what matters is کہ وہ درد آپ کے دل میں کیا پیدا کر رہا ہے. جیسے اگر وہ آپ کو نرم کر رہا ہے, آپ کو اور ریپینٹنٹ کر رہا ہے, آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا, یا اللہ میری مدد فرما, اور آپ کے دل میں وہ بٹرنس نہیں آ رہی ہے, بلکہ آپ کے دل میں اور ہیوملٹی آ رہی ہے, آپ اور جھک رہے ہیں اللہ کے آگے, آپ اپنی چیزوں کو درست کر رہے ہیں. جیسے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ علی بھائی میری فجر کی جماعت کافی عرصے سے مسنگ تھی, ایک مجھ پہ ٹیسٹ آیا, اس ٹیسٹ کی وجہ سے میری فجر کی جماعت مجھے واپس مل گئی. تو یہ وہ لوگ ہیں سبحان اللہ جو پین کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار پین مجھ میں پروڈیوس کیا کر رہی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ بڑی حکمتوں والا ہے, اللہ بہت کریم ہے, اللہ تعالیٰ بہت ہی کمال ہے. سبحان اللہ.
اللہ کو پتہ ہے اپنے بندوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, سیدھا کیسے کرنا ہے, ریمائنڈر. تو ٹرسٹ دا پروسیس, اللہ پہ ٹرسٹ کریں. اور آخری بات میری طرف سے, پھر آپ بھی کچھ آخری باتیں کیجیے گا. ہمارے جو ٹیچر ڈاکٹر حماد کو میں بار بار اس لیے کوٹ کرتا ہوں, ماشاء اللہ ان کے ساتھ میرے پوڈ کاسٹ بہت ہوئے ہیں. تو ان سے میں نے بات پوچھی تھی ایک پوڈ کاسٹ میں کہ شیخ کیسے پتہ لگے گا کہ آزمائش ہے یا سزا ہے. انہوں نے بڑی کمال بات کی, انہوں نے کہا علی بھائی کیا کریں گے پتہ لگا کے, جب سلوشن دونوں کا سیم ہے. سلوشن کیا ہے؟ جھک جاؤ اللہ کے آگے. آزمائش ہے تو بھی جھک جاؤ, اللہ نہ کرے پنشمنٹ تو بھی جھک جاؤ, معافی مانگو, استغفار بڑھاؤ. تو بس جب سلوشن سیم ہے تو آپ نے پتہ لگا کہ کیا کرنا. اللہ اکبر. تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی. بارک اللہ فیک علی بھائی. میں آپ نے جس طرح اس کو بات کی نا کہ انسان کا ریئیکشن ڈٹرمن کرتا ہے, جس طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا, شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ہیں وہ قول المفید کے اندر بیسیکلی کہتے ہیں کہ آپ نا 4 طریقوں سے ریئیکٹ کر سکتے ہو آزمائش کے اوپر, 4 ways. نمبر 1, ایک وہ انسان ہے جس پہ آزمائش آئی اینڈ وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, وہ غصہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیوں, وائی می. نمبر 1 یعنی یہ وہ ہے جو کہ گنہگار ٹھہرے گا. نمبر 2 وہ بندہ ہے جو کہ پیشنٹلی بیئر کر رہا ہے, although he does not like کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ بیئر کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن میں بولوں گا کچھ نہیں. ٹرسٹنگ دا پروسیس. ہاں, ٹرسٹنگ دا پروسیس, لیکن اس کو پسند نہیں آ رہا جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. تیسرا درجہ وہ کہتے ہیں رضا کا ہے, ایکسیپٹنس کا. وہ برداشت بھی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے راضی ہوں کیونکہ میرا رب میرے ساتھ کر رہا ہے. علی بھائی آپ امیجن کریں, ہم کیا کبھی امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمارے والدین چاہ کے بھی ہمارے ساتھ کچھ غلط کریں گے؟ جو والدین نہیں چاہ سکتے تو اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخری درجہ جو وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پیک لیول ہے جو اللہ کے حقیقی نیک بندے جو کرتے ہیں اس پہ کیا ہے, دیٹ از گریٹیٹیوڈ. ہمیں پتہ کیا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ آزمائش پہ صبر کرنا ہوتا ہے. اصل ہائیسٹ فارم ہے کہ جب آپ کے اوپر آزمائش آئے آپ کہیں الحمدللہ. کیوں؟ یا اللہ تو نے مجھے قابل سمجھا آزمانے کے لیے, تو مجھے عطا کرنا چاہتا تھا. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں بھیجی. اور یا اللہ تیرا اس بات پہ شکر ہے کہ تو نے مجھے مصیبت میں بھی شکر کرنے کی توفیق دے دی. تو دس از ہاؤ اے بلیور شوڈ ریئیکٹ. ہم آزمائش مانگتے نہیں ہیں, لیکن جب آ جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں, کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ ان بلیسنگز میں ہمیں آگے بڑھائے گا اور دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر دے گا. بیوٹیفل. اللہ سب کے لیے آسانی پیدا کریں. جزاک اللہ خیر برو, بارک اللہ فیک. السلام علیکم.